آج تو مسلمان کی بے عزتی کر رہا ہے۔ مسلمان، میں تو رات ہم ہی وارڈ 1 وہاں ویلی میں تھے، وہاں جتنے مسلمان کام کرتے ہیں ٹینٹ ہاؤس والے، ان کو کہہ کے آیا ہوں یہ اللہ کے فضل سے پورے دیش کے لوگ یہاں آتے ہیں، آپ کے پاس مہمان بنتے ہیں۔ میں کہ یاد سنو، 500 روپے کی ٹھگی مارنا آسان ہے، اگر ایمانداری دکھاؤ گے وہ قیامت تک تمہیں یاد کریں گے کہ عبد الرحمان کے پاس گئے تھے، اس نے ایمانداری کا معاملہ کیا۔ اگر تمہاری آنکھوں میں شرم و حیا رہے گی تو آنے والی بہو بیٹیاں جو چاہے گھومنے کے لیے آئی ہیں وہ قیامت تک تمہاری صفت کریں گی کہ وہاں گئی تھی ہم تو کسی مسلمان نے ہماری طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اسلام پھیلانا صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بڑی مختصر سی گفتگو میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ایک مذہبی معاملہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک سیاسی معاملہ بھی ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ بے ادبی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے قصہ کیا ہے، کیا کہانی ہے۔ تو ہم اگر 1450 سال پیچھے جاتے ہیں تو مکہ المکرمہ میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے صرف 500 میل آگے جاتے ہیں، ایک شہر ہے یشرب، 2 قبیلے رہتے ہیں، تو ان میں آپس میں جنگیں چل رہی ہیں کئی 100 سال سے، لیکن وہاں پر جو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس نے قانون بنایا کہ اگر کسی کی شادی ہوگی تو دلہن پہلے بادشاہ کے گھر میں رہے گی۔ تو لوگ بڑے پریشان ہیں اس قانون سے، اور پھر وہاں سے اگر ہم اور آگے جاتے ہیں 1000 میل تو اس وقت کی بڑی طاقتور حکومت جس کو کیسر و کسرا کہتے ہیں، ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ جو ذمہ دار ہیں، جو غریب ہیں، جو کالے لوگ ہیں وہ شہر میں نہیں آئیں گے۔ ان کا شہر میں کیا کام، وہ اپنی فصلیں اگائیں ہمیں لا کے دے دیں، تو ان کو شہر میں نہیں آنا چاہیے۔ وہاں سے اور آگے چل جائیے، سلطنت روما ہے، ان کے ہاں یہ ہے کہ جو لوگ کالے ہوتے ہیں وہ ان کو انسان نہیں سمجھتے، ان کو انسانیت کے زمرے میں نہیں لاتے۔ پھر اور آگے چلے جائیے، جتنے عرب کے ملک ہیں وہاں پر جو عبادت گاہیں ہیں زمانہ جاہلیت کی، تو وہاں جو اونچی ذات والے ہیں وہ تو جا سکتے ہیں، جو غریب ہیں وہ نہیں جا سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مکے میں بڑی جہالت تھی، قصہ صرف مکے کا نہیں ہے، یشرب میں بھی یہی حالت تھی، سلطنت روما میں بھی یہی حالت تھی، کیسر و کسرا میں بھی، اور پھر تھوڑا اور آگے جائیں جو افریقہ ہے تو وہاں جو بادشاہ ہیں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، اس علاقے میں کوئی اچھی چیزیں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کیا دھندا پکڑا کہ وہ غریب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کے چہروں کو گرم سکوں سے داغتے ہیں، پیروں میں بیڑیاں پہناتے ہیں، اور ان کو جانوروں کی جگہ منڈی میں لے جا کے بیچ دیتے ہیں۔ یعنی ایک گھر کے لوگوں کو پکڑا، ان کے چہرے داغے، باپ کہیں بیچ دیا، بیٹی کہیں بیچ دی، ماں کہیں بیچ دی، باپ کہیں، دادا کہیں بک گیا، بھائی کہیں بک گیا۔ پھر آگے جائیے، جو دنیا کی سب سے بڑی پرانی تہذیب ہے چائنا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم سب سے اچھے ہیں، لیکن ان کے بادشاہوں نے بھی ملک کے چاروں طرف ایک دیوار بنائی اور کہا کہ جو ہمارے نزدیک ذلیل لوگ ہیں، ہمارے نزدیک جو کمتر لوگ ہیں، وہ ہمارے ملک میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہاں تک قانون بنایا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ سڑک پر چلیں گے، غریب سڑک خالی ہو اس کے باوجود اس کو کچے راستے پر چل کے جانا ہوگا، کیونکہ اس کی ذات جو ہے وہ بہت نیچی ہے۔
یہیں پر بس نہیں، یہ پورا بر صغیر، پورا خطہ، جتنے بھی ممالک بر صغیر میں آتے ہیں، یہاں ہر ایک جگہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ لوگوں نے قانون بنایا تھا کہ جو اونچی ذات کے لوگ ہیں وہ اس کنویں سے پانی پئیں گے، جو نیچی ذات کے لوگ ہیں ان کو اس کنویں سے پانی نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر اور آگے جائیے، جس کو آپ اسپین کہتے ہیں، جس کا پرانا نام اندلس ہے، وہاں یہ رواج ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ غریب لوگوں سے کام کرواتا ہے، لیکن کھانے کی ہی بس۔ اور اگر کبھی ذمہ دار یہ بھول گیا کہ غریبوں کو کھانا دینا ہے اور بھوک کی وجہ سے ان کے بچے مر رہے ہیں، تو وہ عدالت میں جا کے مقدمہ کرتے ہیں، تو عدالت میں اس دور میں آج سے 1500 سال پہلے اس دور کا حاکم یہ کہتا ہے کیونکہ تمہاری چمڑی کالی ہے، کیونکہ تم غریب ہو، تم تو کسی امیر آدمی کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتے۔ کون کہتا ہے کہ صرف مکے میں حالات خراب تھے؟ یہ ان کمزرف لوگوں کا کام ہے جنہوں نے دین پورا نہیں پڑھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو یہ نئی دنیا جس کو آج آپ امریکہ کہتے ہیں، وہاں کے غریب گندی نالی کے کیڑوں کی طرح اٹھائیے تاریخ آپ، اور وہاں کی عدالتیں خود مانتی ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے انسانوں کی کوئی وقت ہمارے درمیان موجود نہیں تھی۔ تو یہ جو لوگ جن کو آج تکلیف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے، کوئی جھوٹا نبی بنتا ہے مرزا غلام قادیانی کی طرح، یا کوئی بعد میں الگ الگ طرح کوئی نعوذ باللہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی بن گیا، میں فلاں بن گیا، مجھے فلاں خواب آیا، تو تکلیف یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹے نبی بن گئے ہیں، اس کے پیچھے تکلیف ان لوگوں کی ہے جو دنیا میں 99% لوگوں کے اوپر حکومت اس نام پر کر رہے تھے کہ ہماری چمڑی صرف سفید ہے، ہم غریب پر ظلم کریں گے۔ محمد رسول اللہ جب آئے صلی اللہ ہاں نبی علیہ السلام جب آئے تو شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا۔ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، کیوں؟ آپ تو فتویٰ کھیلتے ہیں، آپ تو ابھی اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ نیت یہاں پر باندھنی ہے، یہاں پہ باندھنی ہے یا یہاں پہ باندھنی ہے۔ آپ کے ہاں تو ابھی یہ بحث چل رہی ہے کہ پاجامہ اونچا ہو یا نیچا ہو، مونچھے باریک ہو، یا یہ فروعی مسائل ہیں، ضروری ہیں، لیکن ان مسائل کو لے کے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، ان مسائل کو لے کے دوسرے کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی، ان مسائل کو لے کے امت کو گروہوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اصل موضوع کیا ہے؟ کیوں پوری دنیا میں متعدد باتوں پر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کچھ لوگ بولنا چاہتے ہیں؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے کی۔ ہمیں تو ابھی پتہ ہی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، ابھی تو ہم اپنا مسلک کھیل رہے ہیں۔ معاف کرنا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری بات بری لگ جائے، ابھی تو ہم مسلک کی لڑائی لڑ رہے ہیں آپس کے اندر کہ وہ فلانا مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں پکا دیندار ہے، فلاں منافق ہے، فلاں وہ ہے۔ جب تک اپنے عیبوں پہ نہیں تھی نظر، ڈھونڈتے رہے دوسرے کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنی برائیوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اب یہ بات ہی نہیں پتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ذات مبارکہ کو لے کے کائنات میں جو دین مخالف تحریک ہے ان کو کیا تکلیف۔ اب سنو تکلیف دو لفظوں میں۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ، بولی اللہ ایک ہے، وہاں سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک سب نبیوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک چوک کی طرح ہیں، جیسے چوراہا نہیں ہوتا ویسے ہیں نبیوں میں۔ وہ آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ وہ نبیوں میں چوراہے کی طرح ہیں۔ تو وہاں سے ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور ان کی قوم یہود و نصارہ، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام عیسائی، اور ان کی جو مین بلڈ لائن ہے، جو ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مین جو بلڈ لائن ہے، کون ہے اس میں؟ ارے دروشی پر نماز میں آپ دروشی پڑھتے ہیں تحیات کے بعد؟ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی۔ ہاں، یہ کیوں نام آ رہا ہے یہاں پہ؟ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں نماز میں آ رہا ہے بار بار؟
नबी अलैहिस्सलाम के दादा नबी हैं। ये तभी तो उनका जिक्र नमाज में किया उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अब उन तक जितने नबी आए सबने कहा अल्लाह एक है, लेकिन मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दीन को मुकम्मल कर दिया। क्या हुक्म फरमाया? जो सहाबा मुसलमान हुए, अम्मी खदीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और इधर मौला अली करमुल्लाह वजहू बच्चे हैं, ईमान ले आए हैं, और उधर हज़रत बिलाल गुलाम है, ईमान ले आए, अम्मार बिन यासिर, सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, ये लोग जब मुसलमानों ने पूछा या रसूलल्लाह आपके दीन को हमने कबूल कर लिया है। सुने ये कीमती बात है, कोई हमारा हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई, जैनी, बौद्धि भाई अगर कभी आपको पूछे कि इस्लाम का संदेश क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? है जवाब के पास? सिर्फ नारे लगाने से तो दीन पहुंचने वाला नहीं है कायनात में। अरे हमारे हम वतन लोग अगर हमसे पूछें कि तुम्हारे दीन का मतलब क्या है, समझा सकते हैं आप उनको? समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। क्यों? हमने कभी इस तरह सोचा ही नहीं, दीन को समझने की कोशिश ही नहीं की। सुनो, नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल के तौर पे जैसे पार्टियां हैं, यहाँ भी अलग अलग सियासी जमातें पूरे हमारे देश में, तो जब चुनाव आता है तो अपना अपना मैनिफेस्टो देती हैं। इस्लाम का मैनिफेस्टो क्या है? क्या नमाज पढ़ना? अगर कोई हमारा हिंदू भाई पूछे इस्लाम क्या है, क्या कहोगे? नमाज पढ़ने का नाम इस्लाम है। कोई सिख भाई पूछे इस्लाम क्या है, क्या कहोगे? रोजा रखने का नाम इस्लाम है। बोलो तो सही। कोई ईसाई भाई पूछ ले कि इस्लाम क्या है, तो क्या बोलोगे? कि सच बोलने का नाम इस्लाम है। ओ भाई, ये तो अमाल है। मकसद क्या है? हम यहाँ मस्जिद में बैठे हैं, ये मस्जिद बनाई है, ये लेंटर डाला, मुसल्ला बनाया, ये कालीन बिछाए, ये इस्लाम का मकसद नहीं है, ये इस्लाम की जरूरत है। क्या है जी? ये जरूरत है। अब जरूरत और मकसद में फर्क है कि नहीं है? तो बोलो फर्क है कि नहीं? तो मकसद क्या है भाई? गोश्त खाना है? भेड़ को ज़िबा करना, टिक्के बना बना के खाना तंदूर पे है? क्या मकसद है? दावतें करना, बिरयानी खाना इस्लाम का मकसद है? एक दूसरे के खिलाफ मसलक खेलना इस्लाम का मतलब है? अपनी बरादरी को दूसरे से अफजल बताना, क्या यह इस्लाम है? पता लगेगा इनमें से कोई चीज इस्लाम नहीं है। सहाबा ने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी आपसे पूछना चाहते हैं, आपके कहने पे हमने अल्लाह को एक माना है, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, हम इस बात पर ईमान रखते हैं। या रसूलुल्लाह आप बताएं करना क्या है? करना क्या है भाई? दुनिया में हम आए क्यों हैं? आपका मैसेज क्या है? आपका पैगाम क्या है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत बात कही। फरमाया जो एक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, जो एक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, उस पे लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देगा। वो आज के बाद छुआछूत नहीं करेगा, वो आज के बाद अमीर गरीब में फर्क नहीं करेगा, वो आज के बाद गोरे और काले में फर्क नहीं करेगा। वो आज के बाद जब सफ में खड़ा होगा, कहा ना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कि आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू हो के जमी बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और आसान तरीके से समझाऊं, खालू होता है ना, खालू फुफ्फो का आदमी, क्या कहते हैं उसको कश्मीरी में? कश्मीरी में हाँ बफू बफू बफू। ये जो पफू होता है ना, इतना बड़ा नालायक होता है कि जब इसकी साला साली की शादी आती है मुंह बना के भागता है कि नहीं भाई? सही कह रहे हैं नहीं? आप भी किसी के पफू हो कि नहीं? अब ये मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूं, आपको ये बात समझ आ जाए जो मैंने नबी अलैहि सलाम की बताई। वो जब नाराज होकर अपने घर जाता है तो उसकी अम्मा बेल पूछती है कि तुम्हारे साले की शादी थी, तुम नाराज होकर क्यों आए? तो वो ये नहीं कहता कि खाना अच्छा नहीं है, वो ये नहीं कहता कि कपड़े अच्छे नहीं है, वो ये नहीं कहता कि अच्छा कमरा नहीं दिया। उसकी नाराजगी इस बात पर है कि मेरे ससुर ने, मेरे सालों ने मुझे इज्जत नहीं दी है।
کس بات پہ ناراض ہوا وہ؟ عزت نہیں تھی. اور نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے انہوں نے دکھتی رگ پکڑ لی لوگوں کی. بادشاہ یہ کہتے تھے کہ انسانوں کی ضرورت روٹی کپڑا مکان ہے. میرے نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ روٹی کم ہو کھا کے گزارا ہو سکتا ہے, کپڑا پھٹا ہوا ہو پیبند باندھ سکتے ہیں, اور مکان نہیں ہو تو کسی درخت کے نیچے سو سکتے ہیں, لیکن اگر تم کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں دے سکتے ہو. میں اور آپ, ہمارے آبا و اجداد کیوں دین میں آئے؟ پوری کائنات میں آج اسلام سب سے بڑا دین کیوں بنا؟ انسانیت تڑپ رہی تھی, بیٹیاں تڑپ رہی تھیں, ان کے ماں باپ تڑپ رہے تھے, لوگ الگ الگ خطوں میں پریشان تھے. کہ لوگ, آپ کو شاید آپ نے تاریخ نہیں پڑھی کبھی کسی مولوی کے پاس بیٹھنا, جو لوگ مکے جاتے تھے کیونکہ مکہ لوگ صدیوں سے جاتے ہیں, وہ جب اپنے گاؤں واپس آتے تھے نبی علیہ السلام سے مل کے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ایک نبی آیا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ تو پہلے بھی نبیوں نے کہا. انہوں نے جا کے گاؤں میں یہ اس بات کا اعلان کیا کہ اس بار جو اللہ کے آخری نبی آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ایک مانتا ہے وہ انسانوں کو بھی ایک مانتا ہے. اس نبی کے حضور میں کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. یہ ہے اسلام کا پیغام. کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی بہن پوچھ لے, یہ ضروری تھوڑی ہے کہ پوری دنیا مسلمان ہونی, لیکن یہ ضروری ہے کہ دنیا کے سب غیر مسلموں کے نزدیک جن سے ہمارا رشتہ ہے, جن سے ہماری سلام دعا ہے, جن سے ہمارا کاروبار ہے, جو ہمارے پڑوسی ہیں, وہ اس بات کی گواہی دیں کہ عبد الرحمن ایماندار ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں وضو کو 4 دفعہ 5 دفعہ 20 دفعہ آپ خدشہ کرتے ہو داڑھی گیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی. اصل اسلام یہ ہے کہ جو نماز پڑھی گئی, نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ مسجد سے باہر نکلے اور پھر کسی کی بیٹی کی طرف زنا سے دیکھتے ہو تو رب کعبہ کی قسم تم نماز پڑھ کے نہیں آئے. یہ کس نے کہا کہ نماز عبادت ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء نماز تو اس لیے کہ گندی کام کرنے چھوڑو گے, نیکی کی طرف لگ جاؤ گے. قرآن میں نہیں ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی. بلے شاہ نے کیا پنجابی چ نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی, تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں. کہتا نماز تو پڑھتا ہے تو نیاز نہیں دیتا ہے. اور ہم جو نیاز دیتے بھی ہیں نا, ہم آج کل جو ہم جیسے مولوی, وہ ہمارا نیاز کا کٹورا, ہماری بریانی, ہمارا حلوہ ہم ہی کھا لیتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی. فرمایا نماز تو پڑھتا ہے, یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا. فویل للمصلین. فرمایا بتاؤ ان کو تمہاری نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ تم صرف نماز پڑھتے ہو, غریب کی خبرگیری نہیں کرتے, پڑوسی کی خبرگیری نہیں کرتے, بیواؤں کی خبرگیری نہیں کرتے, یتیموں کو نہیں پوچھتے. یہ کس نے کہا کہ تم مذہب کی اینک لگا کے دیکھو گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں غیر مسلم آئی, ایک بوڑھیا, یا رسول اللہ سواری چاہیے, اللہ کے نبی نے سواری دی. ایک غیر مسلم آیا, یا رسول اللہ کپڑے چاہیے, نبی علیہ السلام نے کپڑے دیے. ایک دن ایک غیر مسلم آیا, یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں. نبی علیہ السلام کے پیٹ پہ پتھر بندھا تھا فاقے کے لیے. فرمایا نہیں, اس کو کھانا کھلا کے بھیجنا کیونکہ یہ رسول اللہ کی مسجد میں آیا, اس کو بھوکا واپس نہیں بھیجا جا سکتا ہے. ہمارے باپ کا دین ہے, مسلمانوں کی جاگیر ہے یہ دین. کیا ہم نے اس کو اپنے نام پیٹنٹ کروا لیا؟ یہ پوری دنیا میں جو لوگ پیاسے ہیں دین کے, اور جن لوگوں نے روک دیا تقوی کے نام کے اوپر اور اسلام کے اندر چوہا چوت لے کے آئے, کیا یہ اللہ کے مجرم نہیں ہوں گے کل کو؟ نبی علیہ السلام غلاموں کو چھاتی سے نہیں لگاتے. ایک صحابی بننے سے پہلے آیا نبی علیہ السلام کے پاس بدو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ بدو تھا. فرمایا ہم تو تجھے اپنی چھاتی سے لگا لیں گے. بالکل رونے لگا, کہتا یا رسول اللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک غریب آدمی, ایک مسکین آدمی جس کے کپڑوں سے بدبو آتی ہو, جو غلام ابن غلام ہو, اور اس کو ہاشمی خاندان کا وہ نبی جو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے, اللہ کے بعد جو سب سے عظیم شخصیت ہے, وہ اپنی چھاتی سے لگا لے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اب بتاؤ مسلمانوں, اگر ہمارے گھروں میں بھی ذات برادری ہوگی برتنوں کی, تو ہم کیا نبی علیہ السلام کی امت میں سے؟ آج تو کئی شیطان ایسے مسلمانوں میں بولے مسجد اگر ہماری ہے, امام بھی ہماری برادری کا ہو.
बोले इमाम भी हमारी बरादरी का होना चाहिए, मुअज्जिन भी हमारी बरादरी का। अरे ये कायनात में दीन बरादरीवाद से नहीं पहुंचा है, इन पोश पहाड़ों में दीन, ये जो हजरत बल रहमतुल्लाह अलैह आए, ये अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जैसे मुजद्दिद जो इस जमीन के ऊपर पैदा हुए हैं, अगर ये इंसानों से फर्क करते तो कौन इनकी छाती से लिपट के आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके रोता किसी को नहीं पता होता। वो नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे पक्के आशिक थे, जिन्होंने अपने किरदार से इस बात को साबित किया कि हम ईमान की दौलत बांटने के लिए आए, हम इज्जत बांटने के लिए आए, बेइज्जती करने के लिए नहीं आए। आज तो मुसलमान की बेइज्जती कर रहा है। मुसलमान, मैं तो रात हम ही वार्ड 1 वहाँ वैली में थे, वहाँ जितने मुसलमान काम करते हैं टेंट हाउस वाले, उनको कह के आया हूँ, ये अल्लाह के फजल से पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं, आपके पास मेहमान बनते। मैं कह यार सुनो, 500 रुपए की ठगी मारना आसान है, अगर ईमानदारी दिखाओगे वो क़यामत तक तुम्हें याद करेंगे कि अब्दुर्रहमान के पास गए थे, उसने ईमानदारी का मामला किया। अगर तुम्हारी आंखों में शर्मो हया रहेगी तो आने वाली बहू बेटियां जो चाहे घूमने के लिए आई हैं, वो क़यामत तक तुम्हारी सिफ्त करेंगी कि वहां गई थी हम तो किसी मुसलमान ने हमारी तरफ गंदी निगाह से नहीं देखा। इस्लाम फैलाना सिर्फ मौलवियों का काम नहीं है, हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करे। ये जो हमने काम शुरू कर रखा है ना, दे फतवा तो ले फतवा, फतवों से दीन चागलू नहीं हो सकता। इत्तला तो पहुंच सकती है, जबरदस्ती कोई किसी से कुछ मनवा लेगा। और ऐसी कौम जिनको अल्लाह ने इज्जत दी हो नबी अलैहिस्सलाम के जरिए। चलो पीछे चलते 1450 साल पहले, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा हैं, जोहर पढ़ के घर को जा रहे हैं, रास्ते में कुछ लोग खड़े आपस में गप्पे मार रहे थे, ये उनके करीब से गुजरे। उनमें से एक आदमी कहने लगा, पता क्या कहने लगा, उमर बिन खत्ताब की इतनी जाओ जलाल है कि वो कहीं चिट्ठी लिखकर भेज दे तो फतेह हो जाती है, इतना जलाल है उसमें। घर पहुंचे, खाना खाया। अरब में रवाज है कि जोर से असर तक आराम करते हैं, उस दिन आराम का इरादा कैंसिल। नोटिस निकाला कैबिनेट के नाम, जो उनकी कैबिनेट है, कौन है उसमें, उनकी कैबिनेट में कौन है, मौला अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और कौन, उस्मान जिन्नुरैन, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत हैं, सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा, बड़े बड़े साहबा। उसी वक्त नोटिस निकाला कि आज दोपहर को कैबिनेट की मीटिंग होगी मस्जिद में। मस्जिद में मीटिंग होती थी सब, क्योंकि दोपहर को तो कोई आता नहीं था। जब खादिम गया तो सब लोग मस्जिद में आ गए। अब ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में पहुंचे, दोपहर को मेंबर पे खड़े हो गए, क्या कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के बाद फरमाया, जब मैं 10-15 साल का था तो मक्के में कहत पड़ जाता था गर्मी के दिनों में, मेरी माँ मुझे मेरी मौसी के घर भेजती थी कि वहाँ नखलिस्तान में रहो 1-2 महीने, यहाँ खाना नहीं है। तो कहते जब मैं जाता था ना तो मेरा मौसू दूर से देख के कहता था कि भूखे आ गए, इनके पास खाने का कुछ नहीं है, यहाँ भेज दिया इसने। तो फरमाया कि वो मैं सारा दिन मुझसे ऊँट चरवाता था, शाम को एक मुट्ठी खजूर या कभी एक मुट्ठी किशमिश या कभी एक टुकड़ा गोश्त का दे देते थे। तो कहने लगे सहाबा में से हजरत अबू ज़र गफ़ारी बड़े जलीलुल क़दर साहबी हैं, जिन्होंने सहाबा को डांटा है वो ज़ात सिर्फ अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। फुकराए सहाबा में से हैं, कभी अपने पास कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा कभी, लाखों रुपए भी अगर शाम को खिलाफत से आए बांट के सोया करते थे। कहने लगे यार उमर, ये इतनी दोपहर को ये किस्सा सुनाने के लिए हमें बुलाया, इतनी दोपहर को ये वाला किस्सा सुनाने के लिए बुलाया हमें। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे रुक जाओ मेरे भाई, एक बात और रह गई। फरमाया हाँ, कि जब मैं जवान हुआ मेरे अब्बा मुझे ऊँट की मंडी में ले गए, 5 ऊँट मुझे पकड़ाए, उन्होंने कहा कि मैं अभी आरती को लेके आता हूँ, तो इनको लाइन में लगा। फरमाया मैंने एक ऊँट को लाइन में खड़ा किया, दूसरे को खड़ा किया, जब तीसरे को खड़ा कर रहा था पहले वाला ऊँट भाग गया, तो मैं पहले को पकड़ के लाया, फिर मैंने चौथे को खड़ा किया तो तीसरा निकल गया। कि मैं जब तीसरे को पकड़ने गया, 5वें को पकड़ रहा था, मेरे अब्बू आ गए, उन्होंने आते ही जोर से एक थप्पड़ मेरी गुद्दी पे मारा, ए खत्ताब के बेटे तेरे से 5 ऊँट लाइन में नहीं लगते।
صحابہ میں سے لوگ کہنے لگے اے امیر المومنین یہ اتنی تپتی دوپہر میں یہ قصہ سنانے کے لیے بلایا, ہم کو پتا ہے کہ آپ کے ابو نے اس بات پہ ڈانٹا تھا. عمر بن خطاب رونے لگے, فرمایا نہیں نہیں یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں, میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اوقات یاد کر لوں. یہ جو 52 لاکھ یہ 22 لاکھ مربع میل کی اللہ نے جو مجھے سلطنت دی ہے یہ محمد رسول اللہ کے جوتیوں کا صدقہ ہے. یہ جو ہمارے سر پہ دستار آپ دیکھتے ہو یہ نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے. کس نے کہا کہ بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں میر؟ کس نے کہا ڈار بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ پٹھان بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ خان صاحب اعلیٰ ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ انصاری بڑے؟ کون کہتا ہے کہ خان صاحب بڑے؟ ارے جب محمد رسول اللہ سے جڑ گئے تب بڑے بنے ہیں, اگر رسول اللہ سے جڑے نہ ہوتے تو کوئی بڑا نہیں بن سکتا. تو پہلے کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ لگے ہوئے سارے مولوی جمعے نو دب دب کے کہ فلانا ایداں فلانی روایت لکھے ایداں, وہ آپاں کی کیتا یہ تو بتاؤ. کیا آپ کو دیکھ کے کسی غیر مسلم بیٹی نے آج تک کہا ہے کہ عبد الرحمن جب میرے محلے سے گزرتا ہے تو اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں؟ کہا ہے کسی نے؟ کیا آپ کو دیکھ کے آپ کے کسی ہندو سکھ دوست نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ کروڑ روپے کا بیپار کرو, یہ بے ایمانی نہیں کرے گا؟ خود اپنے پاس سے سند کا ٹھپا نہ لگاؤ. سند کا ٹھپا دشمن سے, سند کا ٹھپا پڑوسی سے, سند کا ٹھپا رشتے دار سے, سند کا ٹھپا دوست سے لگوایا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے جب دین شروع کیا تھا یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے, یہ نہیں پہلے بتا دیا کہ میں کون ہوں, فرمایا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پتا ہے وہ بات نہیں تو پھر آپ کا اپنے اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس خیال کو اچھا کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. آج سے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو تانے نہیں دینا ہے, ذلیل نہیں کرنا ہے, غیبتیں نہیں کرنی ہیں, مخالفتیں نہیں کرنی ہیں. ہم عزت بانٹنے آئے ہیں, اور جب عزت بانٹیں گے تو مذہب کی قید, بولو تو صحیح. اگر کسی پہ الزام لگاتے نا فلاں مذہب والے فرقہ پرست ہیں تو ایک دفعہ اپنے گریبان میں بھی ہو سکتا ہے کوئی مولوی آپ کو نہ کہے, میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ بھی فرقہ پرست ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں اور دوسرے مذہب کا بندہ مجھ سے کمتر ہے, تو آپ کو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے دین کو پڑھنا ہوگا. انہوں نے پوری کائنات کے لیے حکم دیا کہ اللہ سب کے رب ہیں, اور اللہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کے آئے. اس لیے زحمت نہیں کرنی, نہیں سمجھے؟ بانٹیں گے محبت انشاءاللہ, آپس میں آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ. تو اور یہ ضرور کرنا ہے, ایک دفعہ خود آپ نے کوشش کرنی, اپنے گریبان میں جھانکنا ہے, کیا میں نے بھی کبھی کوئی اپنے دیش کا, اپنی ریاست کا, اپنے دین کا, اپنی مسجد کا بھلا کیا ہے؟ کبھی سوچئے گا. الزام لگانا آسان ہے, تنقید کرنا آسان ہے, لیکن جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں گے پتہ لگے گا 30 سال 40 سال گزر گئے, ہم نے تو آج تک کسی کے لیے کچھ کیا ہے. تو تبدیلی لائیں انشاءاللہ تعالی. دعا کیجئے اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.